السلام علیکم ناظرین، دی ورلڈ وائڈ ہسٹری چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہمارا آج کا موضوع سلطان علاؤ الدین خلجی ہے۔ جی یہ وہی سلطان علاؤ الدین خلجی جو اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد ہندوستان کا فرمانروا بنتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین گرامی، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد علاؤ الدین خلجی کو چونکہ لگاتار کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوتی رہیں، لہٰذا ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد سلطان علاؤ الدین خلجی کے دل میں طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ ان میں سے ایک خیال یہ تھا کہ کیوں نہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی ایسی شریعت قائم کر جائے جس کی وجہ سے اس کا نام قیامت تک جاری رہے۔ اور ایک دوسرا خیال اس کا یہ تھا کہ اس کے شاہی خزانے میں بے شمار دولت، ہاتھی اور گھوڑوں وغیرہ کی کثرت ہے، اس لیے علاؤ الدین یہ چاہتا تھا کہ دلی کی حکومت کسی قابل اعتماد سالار یا امیر کے سپرد کر کے خود اسکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ علاؤ الدین خلجی جب اپنے ان تمام خیالوں کا اظہار اپنے امراء اور اراکین سلطنت سے کرتا تو وہ اس کی بد مزاجی سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے۔ اگر اس موقع پر علاؤ الدین خلجی کی مخالفت کی گئی تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ علاؤ الدین خلجی کی اصلاح کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ علاؤ الدین خلجی کا کوتوال، جو اس کا ہم نام تھا اور جسے علاؤ الملک کا خطاب دیا گیا تھا، وہ بڑا مذہبی اور سچا مسلمان تھا، دین سے متعلق معلومات بھی رکھتا تھا۔ وہ چونکہ بہت موٹا تھا اس لیے 2 مہینے میں صرف ایک بار ہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ علاؤ الملک کی علاؤ الدین کے پاس نہ آنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ علاؤ الملک شراب نوشی کے خلاف تھا، جبکہ علاؤ الدین شراب کا رسیا تھا۔ ایک روز کوتوال علاؤ الملک اس وقت علاؤ الدین خلجی کے پاس آیا جب شراب کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ اس موقع پر علاؤ الدین خلجی نے اپنے کوتوال علاؤ الملک کے سامنے اپنے متذکرہ بالا دونوں خیالات کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ کوتوال علاؤ الملک نے ہاتھ باندھ کر عرض کرنا شروع کیا کہ سلطان محترم، شریعت کا تعلق انبیاء کرام سے اور اس کی نبوت اور وحی آسمان سے تعلق رکھتی ہے۔ نبوت کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے کسی نئے مذہب کے اجرا کا اعلان کیا تو تمام مسلمان آپ کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور سارے ملک میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہٰذا میرے ناقص خیال میں یہی بہتر ہے کہ آپ اس قسم کا خیال ہرگز دل میں نہ لائیں، اور مجھے خدشہ ہے کہیں اس طرح آپ اپنی آخرت اور دنیا ایک ساتھ برباد نہ کر پائیں۔ علاؤ الخلجی اپنے کوتوال کی اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوا، اور کوتوال نے جب دیکھا کہ علاؤ الدین خلجی اس کی بات سے متاثر ہو رہا ہے تو اس نے اور زیادہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، عالی جا، آپ کا دوسرا خیال بالکل درست ہے، کیونکہ دنیا کے ہر بادشاہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اسکندر اعظم کی طرح دنیا کو فتح کر لے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ جب وہ بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے کسی اور دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوگا تو اس کی عدم موجودگی میں ہو سکتا ہے اس مفتوحہ ملک کا بادشاہ سلطان کی اطاعت سے منحرف ہو جائے، اس لیے کہ آج کا زمانہ اسکندر اعظم کے زمانے سے بہت مختلف ہے۔ تو میری ناقص رائے کے مطابق پوری دنیا کو فتح کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سی مہمات ہیں جو سر کی جا سکتی ہیں اور جہاں خزانہ اور طاقت کام آ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند مہموں کا ذکر کرتا ہوں، اگر میری تجویز پسند آئے تو اس پر عمل کر لیجئے گا۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ ہندوستان کے سرحدی علاقوں کے بعض شہروں کو فتح کیا جائے جو باغیوں اور سرکشوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح ہندوستان کے اندر فتنے اور فساد سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری مہم منگولوں کے ہنگاموں کو ختم کرنے کے متعلق ہے، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دیپالپور اور ملتان جیسے سرحدی شہروں کے قلعوں کو، جو ہمیشہ منگولوں کی سرکشی کے راستے میں سنگ گراں کی حیثیت رکھتے ہیں، محفوظ اور مستحکم کیا جائے اور ہر وقت ان کی نگرانی کی جائے۔
ان دو عظیم و شان مہموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ دارالسلطنت میں امن اور سکون سے حکمرانی کر سکتے ہیں اور اپنے قابل اعتماد امراء کو عظیم و شان لشکروں کے ساتھ چاروں طرف دور دراز ممالک کی تسخیر کے لیے بھی روانہ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ امراء آپ کی جہاں کشائی کے جھنڈے گاڑ کر اپنا اور آپ کا نام خوب روشن کریں۔ کوتوال علاؤ الملک نے جب دیکھا کہ علاؤ الدین پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہے تو اس نے نصیحت کے طور پر علاؤ الدین خلجی کو مزید کہا کہ سلطان محترم، ان تمام مقاصد کو اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ شراب نوشی، عیش کوشی اور سیر و شکار کی طرف کم توجہ فرمائیں اور تمام مہمات کی نگرانی خود کریں۔ علاؤ الدین خلجی نے اپنے کوتوال علاؤ الملک کی اس فخر انگیز تقریر کو بڑا پسند کیا۔ وہ اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے علاؤ الملک کے عقل و شعور کی نہ صرف تعریف کی بلکہ اسے انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اب اپنے کوتوال علاؤ الملک کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے علاؤ الدین خلجی نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو راہ راست پر لانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے بھائی الماس بیگ اور سالار نصرت خاں کو ایک خاصا بڑا لشکر مہیا کیا اور اس لشکر کے ساتھ انہیں رتھمبور کے قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کا بھائی الماس بیگ اور اس کا سالار نصرت خاں، انہوں نے رتھمبور قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن رتھمبور قلعے کا محاصرہ طول پکڑ گیا اور انہوں نے اس کی اطلاع سلطان علاؤ الدین خلجی کو دی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کو پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنا لشکر لیا اور اپنے بھائی الماس بیگ اور سالار نصرت خاں کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی ابھی رستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کے بھتیجے سلیمان شاہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک سالار کو اپنے بھتیجے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ خوش قسمتی سے اس کے سالار نے سلیمان شاہ کو پکڑ لیا اور اسے لا کر سلطان علاؤ الدین خلجی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اذیتیں دے دے کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسری اطلاع سلطان علاؤ الدین خلجی کو ملی کہ دہلی میں موجود اس کے ایک سالار حاجی مولا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ سلطان بڑا پریشان ہوا۔ اس نے وہاں پہ اپنے موجود ایک دوسرے سالار حمید الدین کو اطلاع دی کہ وہ حاجی مولا کی سرکوبی کرے۔ حمید الدین کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے جو بہترین تیغ زن اور جنگجو خیال کیے جاتے تھے۔ حمید الدین نے دہلی کے گرد و نواح میں علاؤ الدین خلجی کے حمایتیوں اور ہم نواؤں کو جمع کر لیا اور حاجی مولا کے خلاف آن کھڑا ہوا۔ حمید الدین نے حاجی مولا کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کا سر سلطان علاؤ الدین خلجی کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد سلطان علاؤ الدین خلجی اپنا لشکر لے کر رتھمبور کے قلعے جا پہنچا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی ابھی وہاں پہنچا ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اودھ کی ریاست میں اس کے بھانجے عمر خاں اور منکو نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے وہاں کے امراء اور اراکین سلطنت کو یہ پیغام بھیجا کہ ان دونوں بھائیوں کی بغاوت کو فوراً فروغ کیا جائے۔ وہاں کے امراء اور اراکین سلطنت نے لشکریوں کے ساتھ مل کر سلطان علاؤ الدین خلجی کے بھانجوں کو گرفتار کر کے سلطان علاؤ الدین خلجی کے پاس بھیج دیا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے اپنے بھانجوں کو وہیں پر قتل کر دیا اور اس کے بعد سلطان علاؤ الدین خلجی نے اپنی پوری توجہ رتھمبور کے قلعے پر مرکوز کر دی۔ چند دنوں کے بعد سلطان علاؤ الدین خلجی نے رتھمبور کا قلعہ فتح کر لیا اور اس کے بعد سلطان واپس اپنے دارالخلافہ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دہلی پہنچنے کے بعد سلطان نے اپنے سارے سالاروں اور امراء کا اجلاس طلب کر لیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ ایسی کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس پر عمل کر کے بغاوت اور سرکشی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے اس سوال پر اس کے سارے امراء اور سالاروں نے مشورہ کیا۔ پھر ایک ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جو مشورہ آپ نے طلب کیا ہے اس پر ہم سب نے غور کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بغاوت اور سرکشی کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ رعایا کے حال سے بالکل بے خبر رہے
اور رعایا کی بھلائی اسے بالکل پرواہ نہ ہو، اور دوسری وجہ ملک میں شراب نوشی کا رواج عام ہو تو شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بدنیتی کا مادہ ابھرنے لگتا ہے، انسان نشے کے عالم میں اپنے آپ سے بالکل باہر نکل جاتا ہے۔ اور بغاوت کی تیسری بڑی وجہ کہ جب امراء آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں سے کوئی ایک کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو باقی تمام اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس بنا پر یہ صورتحال بغاوت اور سرکشی کو جنم دیتی ہے۔ اور چوتھی بڑی وجہ مال و دولت کی اگر فراوانی ہو تو کم ظرفوں کو اور کمینوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ دولت مل جاتی ہے تو وہ اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہر چیز پر قابض ہونے کی تمنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی حریص نگاہیں حکومت کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تڑپنے لگتی ہیں۔ علاؤدین کو اپنے مشیروں کی یہ باتیں بے حد پسند آئیں، لہذا اس نے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پہلی بڑی وجہ رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے علاؤدین نے چاروں طرف معتبر مخبر مقرر کیے اور خفیہ خبر رسانی کے محکمے کو اس قدر ترقی دی کہ اسے ملک کے تمام اچھے برے حالات کی خبر ہونے لگی۔ اس محکمے کی ترقی یہاں تک پہنچی کہ امراء اور اراکین سلطنت رات کے وقت اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال سے جو باتیں کرتے تھے ان کی اطلاع بھی بادشاہ کو ہو جایا کرتی تھی۔ صبح کوئی وقت کوئی امیر جب بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ اس کے سامنے گزشتہ رات کی گفتگو کی رپورٹ رکھ دیتا اور وہ امیر اس تحریر کو پڑھ کر حیران رہ جاتا، اس لیے کہ اس رپورٹ میں ایک ایک بات بالکل صحیح طریقے سے لکھی ہوئی تھی۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگے، اور اس کا ایک دوسرا فائدہ وہ یہ تھا کہ سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بغیر کسی خوف و خطرے کے راتوں کو سفر کرتے۔ دہلی سے لے کر بنگال تک، مالابار، سندھ، گجرات کی شاہراہیں بالکل محفوظ ہو گئیں، دہلی سے لاہور اور کابل اور کشمیر تک کی شاہراہیں بالکل پرامن ہو گئیں اور مسافر رات کو بھی سفر کرنے لگے۔ خبر رسانی کا سارا نظام درست کرنے کے بعد اب علاؤدین خلجی نے شراب نوشی کی طرف توجہ دی۔ اس سلسلے میں علاؤدین نے پہلا اقدام یہ کیا کہ خود شراب پینی بند کر دی اور یوں محفل بادہ و نوشی ختم کر دی گئی، عیش و عشرت کی محفلوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ دارالخلافہ کے مرکزی دروازے پر شراب کے ان گنت مٹکے توڑ کر شراب خاک میں ملا دی گئی، ساغروں اور سراہیوں کو پاش پاش کر دیا گیا، شراب پینے کے لیے جو سونے اور چاندی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے ان کو پگھلا کر اور ان کے سکے بنا کر شاہی خزانے میں داخل کر دیے گئے، اور شہر میں عام اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ نے شراب نوشی سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا جو شخص شراب پیے گا یا بیچے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اب علاؤدین خلجی نے دو باتوں پر تو عمل کر لیا تھا، جاسوسی کا نظام درست کر لیا اور دوسرا شراب نوشی پر پابندی لگا دی تھی۔ اب اس نے تیسری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس نے شاہی حکم کے ذریعے امراء اور درباریوں کو آپس میں بادشاہ کے حکم کے بغیر رشتے ناطے کرنے پر پابندی لگا دی، اس کے علاوہ ایک دوسرے کی دعوتیں کرنے کا دستور بھی ختم کر دیا۔ اس حکم پر فوراً عمل کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امراء اور اراکین سلطنت ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہو گئے، یوں امراء کی طرف سے بھی علاؤدین کے لیے بغاوت کا کوئی خطرہ نہ رہا۔ چوتھی تجویز پر اس نے اس طرح عمل کیا کہ وہ تمام قصبے جو معافی وقف یا کسی اور وجہ سے رعایا کے قبضے میں تھے وہ شاہی تحویل میں لے لیے گئے۔ بادشاہ نے ہر امیر اور غریب پر جائز اور ناجائز اثر ڈال کر ان کی تمام دولت حاصل کر کے شاہی خزانے میں جمع کر دی۔ اس اقدام کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگ کھانے پینے سے بھی محتاج ہو گئے اور روزگار حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے، لہٰذا انہیں اتنی فرصت ہی نہ رہی کہ وہ فتنوں اور ہنگاموں کی طرف متوجہ ہوں۔ اپنے مشیروں کی بتائی ہوئی چار تجویزوں پر عمل کرنے کے بعد علاؤدین خلجی نے سلطنت میں ایسے قوانین جاری کیے کہ جن کی وجہ سے ملک میں مساوات کا دور دورہ ہو گیا، کمزور اور طاقتوروں میں کوئی فرق باقی نہ رہا، دیہاتوں کے مکھیوں اور عام لوگوں کے مقابلے پر جو امتیازات حاصل ہیں انہیں ختم کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں سلطان علاؤدین خلجی نے حکم دیا کہ زمین کی پیمائش کی جائے، تمام پیداوار کا نصف حصہ شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے،
کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے دور میں زمین کی پیمائش اور ٹیکس وصول کرنے کا جو نظام شیر شاہ سوری نے قائم کیا تھا، وہ نظام دراصل علاؤالدین خلجی کا ہی جاری کردہ تھا اور یہ اس کی ذہنی اختراع تھی۔ سلطان علاؤالدین خلجی خاندان کا ایک نامور حکمران رہا، اور جتنی شہرت سلطان علاؤالدین خلجی نے حاصل کی، اس خاندان میں کسی اور سلطان کو حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے دور حکومت میں ہی پورے ہندوستان میں امن و امان قائم کر دیا اور ایسے کام سر انجام دیے جو بعد میں آنے والے فرمانرواؤں کے لیے مثال پیش کرتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔